اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فراغ دست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے، اور جس کسی کو حکمت کی صفت عطا کی گئی اسے بہت بڑی دولت دی گئی، مگر اہل عقل ہی یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی اور کس طرح کا مال خرچ کیا جائے اس کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ جب انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے پیش قدمی کرنا چاہتا ہے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان اس کو اس عمل سے روکنے کی حد درجے کوشش کرتا ہے اور اسے آئندہ کی زندگی میں فقر و فاقے اور افلاس اور غربت کو سامنے رکھ کر اسے ڈراتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں کہ یہی بخل انسان کو ہر خیر کے اور ہر نیکی کے کام میں اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، کہ انسان جب بھی کوئی خیر کا اور نیکی کا قصد اور ارادہ کرتا ہے یہی بخل انسان کو کہتا ہے اگر مال خرچ کر دو گے تو اپنی ضرورت کے لیے کیا باقی رہے گا. قرآن پاک نے اپنے بلیغ انداز میں تعلیم دی کہ تمام تر خیالات اور یہ تمام تر وساوس شیاطین کی طرف سے ہیں. قرآن نے کہا کہ الشیطان یعیدکم الفقر، یہ کہا گیا. باقی وہ کس طرح فقر اور فاقے کا فحش کام کا حکم دیتا ہے تو اس کے سلسلے میں پیچھے کہا جا چکا ہے کہ وہ وساوس کے ذریعے سے اور خیالات کے ذریعے سے انسان کو راہ حق سے، خیر کے کام سے، نیکی کے کام سے روکتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے اس سلسلے میں، ان للشیطان لمۃ وہی العیاذ بالشر وللملک لمۃ وہی الوعد بالخیر فمن وجد ذلك فلیعلم انہ من اللہ ومن وجد الاول فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں آنے والے خیالات میں ایک خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ جو خیال ہوتا ہے برائی کا خیال، برائی کا جذبہ اور خیر اور نیکی سے باز آنے کا جذبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے اندر خیر، بھلائی اور نیکی کا جذبہ پائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اس کے علاوہ اپنے اندر برائی کا، شر کا اور نیکی سے باز آنے کا اور خیر کے کام سے رکنے کا جو جذبہ پائے، کہاں کہ یاد رکھے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس پر اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے انسان کو برائی پر اکساتا ہے، برائی کا پر ابھارتا ہے، اور خاص طور سے نیکی کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانے، اپنا مال لگانے کے سلسلے میں وہ آڑے آتا ہے، اور انسان کے دل میں فقر و فاقہ اور افلاس کا اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور وہ دنیا کی فکر اور دنیا کی مصائب اور اس کی مشکلات اور اس کی ضرورتیں اس کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے، اور پھر انسان کو نیکی کی راہ میں اس کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو اللہ شیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، الفحشاء یا الفحش کا اطلاق ہر بری صفت اور ہر شدید قسم کی برائی پر ہوتا ہے. بعض اہل علم نے ہر ایسا قول اور فعل جس میں قباحت اور برائی پائی جاتی ہو کو فحشا کے زمرے میں بتلایا. بعض نے کہا کہ اہل عرب بخل کو بھی فحش میں شامل کرتے تھے، چنانچہ یہاں پر
بہت سارے مفسرین نے الفحشاء سے حد درجے بخل کا معنی لیا ہے، اور پھر اسی میں فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کا قتل، بطور خاص لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، اور اسی طرح لڑکوں کو بھی فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالنا اس میں شامل کیا ہے۔ ایسے ہی دولت کی ہرس اور اس کی حد درجے محبت کے نتیجے میں سود اور ربا کو بھی اپنے لیے جائز سمجھ لینا، یہ بھی کہاں کہ الفحشاء میں شامل ہے۔ تو یہ تمام معنی لیے ہے اہل علم حضرات نے الفحشاء۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ یوں بعض مفسرین نے کہا کہ مغفرت کا تعلق آخرت سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بخش دیں گے، کہ ایک آدمی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرے گا، راہ خدا میں اپنا مال لٹائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت گناہ معاف فرما دیں گے اور آخرت میں اس کی بخشش فرمائیں گے۔ جبکہ فضل کا معاملہ دنیا سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو راہ خدا میں خرچ کیا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک آدمی راہ خدا میں اگر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اس کی بخشش اور آخرت میں بھی اس کی مغفرت فرمائیں گے، اور جو مال اس نے دنیا میں لگایا ہے اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھوتری کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، کہ بظاہر صدقات سے مال کم ہوتا نظر آتا ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھ کر دیں گے، اور اتنا دیں گے کہ جو اس کے گمان سے باہر ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خدائی احکام پر اور خدائی قانون پر چلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذات عالی بڑی فراغ دست ہے اور واسع علیم، اور بڑے جاننے والی ذات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتے ہیں۔ حکمت کے سلسلے میں بحر محیط میں 30 سے زائد معنی بتلائے گئے ہیں، اور آخر میں یہ بتلایا کہ جب لفظ حکمت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اور جب یہ لفظ غیر اللہ کے لیے، یعنی کسی نبی کے لیے یا کسی انسان کے لیے یہ لفظ حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص موجودات کی صحیح معرفت رکھتا ہے، موجودات کے بارے میں صحیح علم جانتا ہے، یہ بتلایا گیا۔ باقی حکمت ایک بڑا جامع لفظ ہے، حکمت کے معنی علم بھی دیا ہے، حکمت کے معنی فعل الصواب، صحیح اور مناسب کام کے انجام دینا بھی بتلایا ہے، حکمت کے معنی اعتدال کی روش اختیار کرنا بھی بتلایا ہے، حکمت کا معنی مقاصد اور اس کے عوارض کو جانتے ہوئے صحیح بصیرت اور صحیح فہم و ادراک کے ساتھ اس کام کو انجام دینا، یہ بھی بتلایا ہے۔ الغرض لفظ حکمت جو ہے ایک بہت ہی جامع لفظ ہے، قرآن پر بھی حکمت کا اطلاق ہوا ہے، کبھی احادیث نبویہ کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال حکمت جو ہے صحیح معرفت، وَيُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور پھر فرمایا کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا، اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ اس کے سلسلے میں ایک نقطے کی بات یہ لکھی ہے تفسیر کبیر میں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں کہا کہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے ساز و سامان تھوڑے ہیں، یہ کہا، اور جب علم کا تذکرہ آیا تو کہا کہ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے۔ تو اس تھوڑے علم کو بھی اللہ نے کہا کہ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اس تھوڑے علم کو بھی کہا کہ جس کو حکمت عطا کی گئی، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر کہا۔ تو خلاصہ یہ ہے علم ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ بہرحال حکمت یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم دولت ہے، جس کو یہ حکمت ملی ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو خیر کثیر ملا ہے۔ یذکر الا اولو الالباب، کہ جو اس نصیحت کو جو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اس نصیحت سے جو فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، وہ اہل عقلی ہوتے ہیں، وہ عقل اور دانش کے رکھنے والے ہوتے ہیں، فہم اور سمجھ کے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے اور خیر کے کام کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان یقیناً جب بھی خیر کا کام کرنے کا انسان ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے راہ میں رکاوٹ لاتا ہے اور شیطان اس کے لیے روڑے ڈالتا ہے وساوس کے ذریعے سے اور غلط خیالات اور غلط رجحانات کے ذریعے سے۔ ایسی صورت میں ایک انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو، ان وساوس کو دور رکھ کر اپنے عزم اور حوصلے میں آگے بڑھے اور خیر کے کام کو انجام دے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راہوں میں اللہ ہمیں استعمال فرمائے، غلط راہ سے اللہ ہماری امت کی حفاظت فرمائے، شیطان کے وساوس اور اس کے فریب کاریوں سے اللہ ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔